السلام علیکم۔ بزم حرف و حکمت فار یو میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ انٹرمیڈیٹ سال دوم حصہ نظم میں سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفہیم آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی۔ آج اس سلسلے میں شعر نمبر 4 اور 5 کی تشریح آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ شاعر افتخار حسین عارف کہتے ہیں، کریم ایسے کہ انعام کرتے جاتے ہیں، کریم ایسے کہ انعام کرتے جاتے ہیں، جواد ایسے کہ نعمت کو کم نہیں کرتے۔ کریم بے حد کرم کرنے والا، عالی ظرف، سخی، بخشش کرنے والا، عطا کرنے والا، انعام بخشش دینا، عطیہ دینا، تحفہ دینا، جواد بے انتہا سخاوت کرنے والا، اور نعمت، عطا، رزق، ہدایت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے افتخار صاحب کہتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جود و سخا اور عطائیں بے مثل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر کریم اور فیاض ہیں کہ آپ نے سائلین اور امت پر کرم و انعام کا سلسلہ مسلسل جاری رکھتے ہیں، اور آپ کے در سے ملنے والی نعمتوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اس شعر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کرم اور جود و سخا کی انتہا کو بیان کیا ہے۔ کریم وہ ذات ہے جو بغیر کسی غرض کے عطا کرے، اور اس قدر عطا کرے کہ کبھی اس کے خزانے خالی نہ ہو اور مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو وہ نعمتیں یعنی ایمان، ہدایت، اخلاق عطا کی جن کا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری ہے۔ اس شعر میں اشارہ ہے کہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کا دریا ہمیشہ بہتا ہے، اور ان کی سخاوت کبھی بھی کم نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں بھی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ایک جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جود و سخا اور فیاضی کے آسمان پر آفتاب کی مانند ہے۔ آپ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ سخی، اور آپ کے پاس جو کچھ بھی آتا ہے آپ اس سے فوراً اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی سخاوت کا عالم اس تیز چلنے والی ہوا کی طرح تھا جو اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو فیض پہنچاتی ہے۔ اور ماہ رمضان میں آپ کے جود و کرم اور بھی بڑھ جاتا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے اور قرآن پاک کا دور کرتے تو آپ کی سخاوت چلنے والی ہوا، تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ ہوا کرتی تھی۔ حضرت اس معاملے میں کئی واقعات بھی موجود ہیں، جیسے حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے غزوہ حنین کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بکریوں کا سوال کیا، جن سے 2 پہاڑوں کا درمیانی جنگل بھرا ہوا تھا۔ آپ نے وہ سب کچھ ان کو دے دیا تو اس نے اپنی قوم میں جا کر کہا، میری قوم تم اسلام لے، اور اللہ پاک کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی سخاوت فرماتے ہیں کہ فقر کا خوف نہیں رہتا۔ شاعر کہتا ہے کریم ایسا ملا کہ جس کے بڑے ہیں کھلے ہیں ہاتھ اور بڑے خزانے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بڑے خزانے، تو پھر بتاؤ کہ اے مفلسو کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت میں سب سے زیادہ جود و سخا کرنے والی شخصیت تھے۔ آپ کی سخاوت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ آپ نے کئی موقع پر 100 اونٹ بھی عطا کر دیے، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ اپنے جسم اقدس کی چادر بھی عطا فرما دی۔ حضرت سہل بن سعد بیان کرتے نا کہ ایک عورت ایک چادر لے کر آئی، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنی آپ کے لیے لائی ہوں۔ آپ نے وہ چادر اوڑھ لی۔ کچھ دیر کے بعد ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ چادر مجھے دے دیجیے۔ آپ نے فوراً اس کو اتار کر دے دی۔ شاعر کہتا ہے واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بدخواں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، اغنیاں پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی سائل کو سوال کرنے پر خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن پاک میں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو مت جھڑکیے۔ پھر آپ کا فیض صرف مادی اشیاء تک محدود نہ تھا، بلکہ علم، ہدایت، تزکیہ اور آخرت کی شفاعت جیسی عظمی نعمتیں بھی اس فیضان میں شامل ہیں۔ آپ کا دربار عطا کبھی خالی نہیں ہوتا، جو کچھ آتا فوراً تقسیم فرما دیتے، اور پھر بھی آپ کے باب سخاوت پر نعمتوں کی برسات رہتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں نعمتیں تقسیم کرنے والا ہوں جبکہ رب تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ شاعر کہتا ہے کوئی سائل در احمد سے نہ خالی لوٹا، آپ نے سب کی جھولی کو بھر دیا ایسے۔ اور ایک جگہ کہتے ہیں نبی جان نے سخا سرور کریم دو سرا دل بھرا، تیرا در چھوڑ کر جائیں تو ہم جائیں کہاں در پر۔ تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، تم ہو میں تم پہ فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخاوت کرنے والے تھے کہ آپ کے در پر کبھی کوئی خالی ہاتھ نہ لوٹتا تھا، بلکہ اتنا دامن بھر دیا کرتے تھے کہ اس کو دوبارہ کسی کے پاس در پہ جانے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی تھی۔ اگلا شعر دیکھیے جس میں شاعر کہتا ہے جو ان کے جادہ رحمت سے منحرف ہو، جو ان کے جادہ رحمت سے منحرف ہو، زمانہ ان کو کبھی محترم نہیں کرتے۔ جادہ رحمت یا ہدایت کا روشن راستہ، منحرف روگردانی کرنا، منہ موڑ لینا، انحراف کرنا، محترم قابل احترام، اور زمانہ یعنی دنیا کے قوم لوگ مراد۔ مفہوم یہ کہ جو لوگ یا اقوام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہدایت و رحمت کے روشن راستے سے روگردانی کرتے ہیں، دنیا اور تاریخ انہیں کبھی عزت و احترام کا مرتبہ نہیں دیتی۔ حقیقی کامیابی اور وقار صرف اتباع مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں مضمر ہے۔ اب یہ اس نعت کے اندر جو بنیادی نقطہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منہ موڑے، جو آپ کی سنت سے روگردانی کرے، تو وہ کبھی بھی قابل عزت نہیں ہو سکتا، بلکہ حقیقی کامیابی اور وقار صرف اتباع مصطفیٰ میں۔ اس کے بارے میں قرآن پاک کے کئی آیات احادیث اس بات پر شاہد ہے، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے پاس اس پہ لکھنے کے لیے بے تحاشا مواد موجود ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے بات کی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے ہدایت اور رحمت کے روشن راستے سے روگردانی کرنا۔ یاد رکھیں جو لوگ ان کے رحمت والے راستے سے منہ موڑ لیتے ہیں، زمانے کی تاریخ گواہ ہے کہ دنیا اور تاریخ انہیں کبھی عزت اور احترام کا مرتبہ نہیں دیتی۔ اس شعر میں ایک عالمگیر اور تاریخی حقیقت کا بیان ہے۔ جو شخص یا قوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جادہ رحمت کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلتی ہے، وہ ذلیل و خوار ہوتی۔ اقبال بھی تو کہتا ہے نا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جب سے مسلمانوں نے قرآن پاک کے دامن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کی ہے، تب سے مسلمان ذلت کی پستیوں میں گر چکے ہیں۔ زمانے میں کی جو عزت اور توقیر ہے سب چھین لی گئی ہے، اور معلوم یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہی جو ہے وہ انسان کی توقیر کا سبب بنتی ہوتی ہے۔ اسلام اور اسوہ حسنہ انسانیت کے لیے حقیقی رحمت اور کامیابی کا راستہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور عزت تو صرف اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں یہ بھی تو ہے نا کہ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور فرمایا جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے اس کی زندگی کو تنگ کر دیا جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اور آپ کی سنت جادہ رحمت ہے۔ اس راستے پر چل کر ہی انسان دارین کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اور سیرت طیبہ سے منہ موڑنا اور آپ کی اسوہ سے دوری اختیار کرنا قوموں اور افراد کی اخلاقی، دینی اور اجتماعی رسوائی کا سبب بنتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب تک مسلمانوں نے در مصطفیٰ کو تھامے رکھا وہ سر بلند رہے،
اور جب اس آستان سے دور ہوئے تو ذلیل و رسوا ہو گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ فرما دیجیے اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت اور بتائے ہوئے راستے سے منہ موڑا اس کے مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک جگہ یہ بھی ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ اور شاعر کہتے ہیں عزت ملی تو آپ کے آستانے سے ملی، توقیر پائی ہم نے آپ کے دربار سے۔ یاد رہے کہ ہر پیغمبر کو اپنی امت کے ساتھ بلکہ ہر مقتدی کو اپنے متابعین اور متبسطین کے ساتھ ایک خاص قسم کی شفقت اور مہربانی ہوتی ہے، جس طرح شخص کو اپنی اولاد کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے۔ اسی شفقت اور رافت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب پیغمبروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پر بے تحاشا اور بے حد مہربان تھے، اس لیے جو ان سے منہ پھیرے گا، جو ان سے دور ہوگا، وہ زمانے میں ذلیل و رسوا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیابی حاصل کریں تو ہماری لامحدود وفاداری اور ہماری غیر مشروط محبت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے ساتھ ہی ہونی چاہیے۔ ان اشعار سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار عطا تا قیامت کھلا ہوا ہے اور امت مسلمہ کی انفرادی و اجتماعی عزت اور بقا کا واحد ذریعہ سنت مطہرہ پر گامزن رہنے میں ہے۔ شکریہ۔